السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے ماریو پوزو کا شاہکار ناول گاڈ فادر۔ مترجم محمود احمد مودی۔ باب نمبر 13۔ سلوزو کچھ ایسا دراز قد تو نہیں تھا، لیکن کسی گینڈے کی طرح مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ اس کا جسم ٹھوس اور ورزشی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی رنگت ایسی تھی کہ اسے سچ مچ ٹرک بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی اور اس کی سیاہ آنکھوں سے صفاکی جھلکتی تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی ایک خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا، تاہم اس کی شخصیت میں باوقار اور دبدبا بھی تھا۔ سنی کورلیون نے مین گیٹ پر اس کا استقبال کیا اور اسے کمرے میں لے گیا جہاں ہیگن اور ڈان اس کے منتظر تھے۔ ہیگن نے اس کا جائزہ لینے کے بعد محسوس کیا کہ اس سے زیادہ خطرناک دکھائی دینے والا شخص براسی ہی تھا۔ اسے اب تک جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا ان میں سے کوئی اسے طاقت اور خطرے کی اتنی واضح علامات لیے ہوئے دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں ڈان ایک عام سادہ لوح بلکہ کسی حد تک دیہاتی سا آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ سب نے بظاہر خاصی خوش خلقی سے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ رسمی طور پر سلوزو کی خاطر مدارس کے لیے عمدہ مشروب بھی پیش کیا گیا۔ اس نے تمہید اور رسمی گفتگو میں وقت ضائع نہیں کیا۔ جلد ہی وہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ اس کے پاس تجویز واقعی منشیات کے کاروبار کی تھی۔ تمام انتظامات کر لیے گئے تھے۔ ترکی میں پوست کی کاشت کرنے والے کچھ لوگوں نے اسے ہر سال ایک مخصوص مقدار میں پوست مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس کے پاس فرانس میں ایک پلانٹ تھا جسے رشوت کے عوض تحفظ حاصل تھا۔ اس پلانٹ پر پوست سے مورفین تیار کی جا سکتی تھی۔ دوسرا پلانٹ اس کے پاس سسلی میں تھا۔ وہ بھی رشوت کی عنایت کی بدولت ہر قسم کے خطرات سے محفوظ تھا۔ اس پلانٹ کے ذریعے مورفین کو ہیروئن میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ دونوں ملکوں میں پوست اور مورفین کی اسمگلنگ اور نقل و حرکت کے لیے بھی اسے ضروری تحفظ حاصل تھا۔ مال کو ریاست ہائے متحدہ امریکہ تک لانے میں کل مالیت کا 5% خرچ تھا۔ ایف بی آئی سے بچاؤ کا راستہ تلاش کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ ابھی کرپشن کی دیمک سے بچی ہوئی تھی۔ اسے رشوت کے ذریعے خریدنا ناممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود سلوزو کی رائے میں ہیروئن کی اسمگلنگ میں خطرات نہ ہونے کے برابر تھے اور منافع اتنا زیادہ تھا جو کسی اور دھندے میں نہیں تھا۔ جب خطرات نہ ہونے کے برابر ہیں تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ڈان نے ملائمت سے پوچھا۔ تم مجھے آسانی سے کمائے جانے والے بھاری منافع میں شریک کرنا چاہتے ہو۔ میں اس فیاضی اور فراخ دلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سلوزو اپنے چہرے سے کسی خاص رد عمل کا اظہار کیے بغیر بولا۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے اپنے کاروبار کی توسیع دینے کے لیے فوری طور پر سرمائے کی ضرورت ہے۔ مجھے $2 ملین نقد چاہیے۔ دوسری اتنی ہی اہم وجہ ہے کہ خطرات کم ہونے کے باوجود بہرحال مجھے بعض خاص جگہوں پر بیٹھے ہوئے افراد کے تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ آنے والے برسوں میں میرے کچھ نہ کچھ کارندے بہرحال پکڑے جائیں گے۔ یہ کام ناگزیر ہے، تاہم میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ وہ پیشہ ور مجرم نہیں ہوں گے۔ ان کا ریکارڈ صاف ہوگا، اس لیے جج انہیں نرم سزائیں دینے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔
اگر ان کارندوں کو یقین ہوگا کہ انہیں جیل میں 1-2 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزارنا پڑے گا تو پھر وہ زبان نہیں کھولیں گے۔ ایک گہری سانس لے کر وہ بولا، لیکن اگر انہیں 10-20 سال کی سزا کا خطرہ نظر آیا تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عین ممکن ہے وہ زبان کھول دیں۔ دنیا میں سبھی انسان تو مضبوط دل اور سخت جان نہیں ہوتے نا۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ اہم لوگوں کو بھی لے بیٹھیں۔ اس لیے قانون کے شعبے میں یقینی تحفظ کی ضرورت ہے۔ میں نے سنا ہے بہت سے جج تمہاری جیب میں ہیں۔ ڈون کورلیون نے اس خیال کی تردید یا تصدیق کرنا ضروری نہیں سمجھا اور ہموار لہجے میں پوچھا، میری فیملی کو منافع میں کتنے فیصد حصہ ملے گا؟ سولوزو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ فوراً بولا، 50%۔ ہم 50-50 کے پارٹنر ہوں گے۔ اس حساب سے پہلے سال میں تمہارا حصہ 3 سے 4 ملین کے درمیان ہوگا اور آئندہ برسوں میں اس کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور ٹیٹیگریا فیملی کو کیا ملے گا؟ ڈان نے بدستور ملائمت سے پوچھا۔ سولوزو اس دوران میں پہلی بار قدرے مضطرب نظر آیا۔ وہ جلدی سے بولا، انہیں میں جو کچھ بھی دوں گا اپنے حصے میں سے دوں گا۔ بعض معاملات میں بہرحال مجھے ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی مجھے صرف $2 ملین کی سرمایہ کاری اور کچھ قانونی تحفظ فراہم کرنے کے عوض 50% حصہ ملے گا؟ ڈان نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم $2 ملین کا ذکر ایک معمولی رقم کی طرح کر سکتے ہو تو میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تم واقعی اتنے ہی بڑے سرمایہ دار ہو جتنا تمہارے بارے میں عام تاثر ہے ڈون کورلیون۔ سولوزو کا لہجہ قدرے استہزائیہ ہو گیا۔ ڈان پرسکون لہجے میں بولا، تمہیں ٹیٹیگلیا فیملی کی پشت پناہی حاصل ہے اور میں اس فیملی کا احترام کرتا ہوں۔ اسی احترام کے ناطے میں نے تم سے ملنے پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ میں تمہاری پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ اس میں شک نہیں کہ تم بہت اچھے منافع کی پیشکش کر رہے ہو، لیکن اس کام میں خطرات اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنا تم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس میں شک نہیں کہ سیاست دانوں اور ججوں سے میرے تعلقات ہیں۔ سیاست، قانون اور انصاف کے شعبوں میں میرا اثر و رسوخ ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ میں ہیروئن کے دھندے میں پڑ گیا ہوں تو وہ مجھ پر اتنے مہربان نہیں رہیں گے جتنا اس وقت ہیں۔ یوں میرے دوسرے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ اس وقت ہم جن غیر قانونی دھندے کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کی نظر میں زیادہ سنگین یا زیادہ ضرر رساں نہیں۔ شراب کی سپلائی یا یونین بازی کی حد تک وہ برداشت کر سکتے ہیں اور کچھ فائدوں کے عوض ان سے نظر چرا سکتے ہیں، لیکن ڈرگز کا دھندا ان کی نظر میں بہت گندا ہے، بہت سنگین اور بہت رساں ہے۔ اس کی طرف سے آنکھیں بند کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ بہرحال یہ میں تمہیں ان کا نقطۂ نظر بتا رہا ہوں، اپنا نہیں۔ مجھے ان کے خیالات سے غرض نہیں، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کاروبار میں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ پچھلے 10 سال میں میری فیملی کسی قسم کے خطرات کے بغیر خاصی عزت و آبرو سے زندگی گزارتی رہی ہے۔ اب میں محض لالچ میں آ کر ان کی زندگیوں کو خطرات سے دوچار کرنا نہیں چاہتا۔ وہ خاموش ہوا تو کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ سولوزو کو اگر ڈان کے جواب سے مایوسی ہوئی تھی تو اس نے اس کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ بس اس کی ایک آنکھ ایک لمحے کے لیے پھڑکی تھی، پھر اس نے سنی کی طرف کچھ یوں دیکھا جیسے اسے امید ہو کہ وہ اس کی حمایت میں بولے گا، کہ وہ اس کی حمایت میں بولیں گے، مگر اسے کوئی خیال آیا۔ وہ دوبارہ ڈان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، کہیں تمہیں یہ خطرہ تو نہیں کہ تمہارے $2 ملین ڈوب جائیں گے؟ نہیں، ڈان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ سولوزو بولا، اس کے باوجود اگر تم چاہو گے
تو ٹوٹیگلیا فیملی تمہاری رقم کے تحفظ کی ضمانت دے دے گی۔ اس موقع پر سنی نے گویا ایک سنگین غلطی کی۔ وہ پر اشتیاق لہجے میں بول اٹھا، کیا واقعی ٹیٹیگلیا فیملی رقم کے بارے میں ضمانت دے دے گی اور اس کے بدلے میں ہم سے کچھ نہیں مانگے گی؟ گفتگو میں سنی کی اس طرح مداخلت پر ہیگن کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے ڈان کے چہرے پر انتہائی سرد مہری نمودار ہوتے دیکھی۔ اس نے سخت نظروں سے بیٹے کو گھورا اور وہ گویا اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ سلوزا کے چہرے پر طمانینت ابھر آئی۔ اس نے گویا ڈان کے مضبوط قلعے میں کوئی شگاف دریافت کر لیا تھا۔ سنی نے گویا ایک خاندانی قانون، ایک نہایت اہم اصول کی خلاف ورزی کی تھی۔ ڈان جس کام کے لیے انکار کر چکا تھا، سنی نے اس کے بارے میں دلچسپی اور اشتیاق کا اظہار کر دیا تھا۔ اس بار ڈان بولا تو اس کا انداز گویا بات چیت ختم کرنے کا سا تھا۔ آج کل کے جوان لالچی ہیں اور انہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ وہ خاندانی اصولوں اور ذمہ داری کا بھی خیال نہیں رکھتے، بڑوں کی بات میں دخل دینے لگتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے بارے میں بڑا جذباتی رہا ہوں اور میں نے خود ہی اپنے لاڈ پیار سے انہیں بگاڑ دیا ہے۔ اس کا اندازہ تمہیں ہو ہی گیا ہوگا۔ بہرحال میرا انکار حتمی ہے، تاہم میں تمہارے کاروبار کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کاروبار کا میرے کسی کاروبار سے ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے ہمارے درمیان کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں مایوس کن جواب دے رہا ہوں۔ سلوزو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر ڈان کو تعظیم دی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ہیگن اسے باہر اس کی کار تک چھوڑنے گیا۔ اس نے جب ہیگن کو خدا حافظ کہا تو اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ ہیگن جب کمرے میں واپس پہنچا تو ڈان نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بہرحال سسیلی کا ہے۔ ہیگن نے گویا ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ ڈان نے پرخیال انداز میں سر ہلایا، پھر وہ بیٹے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، سینٹینو، فیملی سے باہر کسی آدمی پر کبھی یہ ظاہر نہ ہونے دو کہ کسی اور کے بارے میں تم دل میں کیا سوچ رہے ہو۔ باہر کے کسی آدمی کو کبھی اپنے اندر کا حال جاننے کا موقع مت دو۔ میرا خیال ہے آج کل تم جس نوجوان لڑکی کے چکر میں پڑے ہو، اسی وجہ سے تمہارا دماغ صحیح طرح کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ان بے ہدہ حرکتوں کی طرف سے توجہ ہٹاؤ اور ذرا کاروبار کی طرف دھیان دو اور اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ڈان کی بات سن کر سنی کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر خجالت کے آثار نمودار ہوئے۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کی ان حرکتوں سے واقف ہوگا جو وہ اپنی دانست میں بہت چھپا کر رہا تھا، اور ہیگن کے خیال میں سنی اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اس کی حرکات ڈان سے چھپی رہ سکتی ہیں، تو اس کی سوچ نہایت بچگانہ تھی۔ اس کے علاوہ شاید اسے اس بات کا بھی صحیح طور پر اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سلوزو کے سامنے پر اشتیاق انداز میں زبان کھول کر کتنی سنگین غلطی کی تھی۔ جب سنی کمرے سے چلا گیا تو ڈان نے اشارے سے مشروب کا گلاس مانگا، پھر ہیگن کو ہدایت کی، براسی کو پیغام دے دو کہ وہ آج مجھ سے ملاقات کرے۔ باب نمبر 14 اگلی ویڈیو میں سنیں۔